watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आज हम दूसरा हिस्सा खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे जो घर के ताल्लुक से, और प्रॉपर जो स्टडी है वो हम इस एतवार से शुरू करेंगे। और मैं ये ईमान रखता हूँ कि ये मैसेजेस जो हैं वो डिलीवरेंस का, रहाई का बाइस बनेंगे। आमीन। सो आई में से ज़बूरों की किताब 127 ज़बूर 127 और उसकी पहली आयत से लेकर 5 आयत तक हम खुदावंद के कलाम में से सुनेंगे। लिखा है, अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अबस है। अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगाहबान का जागना अबस है। तुम्हारे लिए सवेरे उठना और देर में आराम करना और मुशक्कत की रोटी खाना अबस है, क्योंकि वो अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है। देखो, औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। खुश नसीब है वो आदमी जिसका तुरकश उनसे भरा हुआ है। जब वो अपने दुश्मनों से फाटकों पर बातें करेंगे तो शर्मिंदा ना होंगे। आमीन। ये पूरा पैसेज जो है 2 हिस्सों में तकसीम है। इस ज़बूर की अगरचा 5 आयत हैं, लेकिन इसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो 2 साइडेड है। 2 तरीके से समझना है। पहली जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक इमारत की है जो पत्थरों, मेहनत और मुशक्कत से बनाई गई है, और वो हैकल है, वो घर है जिसके बारे में बात की जा रही है। और दूसरी तरफ ही इस ज़बूर में एक और रुख नजर आता है जो बताता है कि घर जो है वो सिर्फ पत्थर, दीवारों या सतूनों से बना हुआ नहीं होता, बल्कि उसमें औलाद और वालिदैन भी शामिल होते हैं। इस ज़बूर में 2 हिस्से नजर आ रहे हैं। एक वो हिस्सा सुलेमान दिखा रहा है। ये दाऊद ने ज़बूर नहीं लिखा, ये सुलेमान ने लिखा है। और सुलेमान जो है एक व्यू हमें इमारत का दे रहा है, और दूसरी तरफ एक व्यू जो है एक शजरा दिखा रहा है, एक ऐसा दरख्त दिखा रहा है, एक ऐसा खानदान दिखा रहा है जिसमें बच्चे शामिल हैं, वालिद शामिल है, वालदा शामिल है, और ये उसे घर कहता है। एक घर जो है वो सिर्फ पत्थर से नहीं है, बल्कि उसमें बेटी, बेटा, बहन, भाई, वालिद, वालदा शामिल है, और उसे कहा जा रहा है ये घर है। लेकिन ज़बूरों के अगरचा 5 हिस्से किए गए हैं, 150 ज़बूरों के, उनको 5 मज़ामीन पर तकसीम किया गया है। लेकिन स्कॉलर्स ये कहते हैं कि पुराने अहदनामा की सिर्फ ज़बूरों की किताब ऐसी है जो हमें रूहानी जंग में फतह की तरफ जोर देती है। नए अहदनामा में इफ्सियों का खत, उसके जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे हमें प्रिपेयर करते हैं रूहानी जंग के लिए, जिसमें हमें हथियार भी मिलते हैं, रास्तबाजी का हथियार मिलता है, सुलह सलामती का, नजात का, सच्चाई का, उधर हमें वेपन्स मिलते हैं। लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने अहदनामा में, ज़बूर जो हैं वो हमारे अंदर एक आग को पैदा करते हैं जो हमें रूहानी तौर पर फतह की तरफ लेकर जाते हैं। अगर आपकी जिंदगी किसी रूहानी मैदान में, जंग में है, तो ये ज़बूर जो है वो आपको बहुत मदद देंगे, क्योंकि इसमें शायरी भी है, इसमें गीत भी हैं, और इसमें खुदा के साथ दरख्वास्तें भी हैं, दुआएं भी हैं, फतूहात भी हैं, तारीफ़ें भी हैं, तमजीदें भी हैं। सब कुछ इसमें शामिल किया गया है जो एक इबादत में, रूहानी जंग का हिस्सा बन सकता है। किसी भी रूहानी जंग में जो एक मस्कन होता है, एक जगह होती है, वो बहुत मैटर करती है कि आप किस प्लेस पर हैं।
आर्मी की जो बेहतरीन बैरक है, बेहतरीन जो चैम्बर है लड़ने की, वो छुपी हुई जगह है जिसमें दुश्मन उसे देख ना सके, वो दुश्मन को देख सके. सबसे इंपॉर्टेंट आर्मी के लिए यह होता है कि वो दुश्मन को देखे लेकिन उसका दुश्मन उसे ढूंढ ना सके कि वो कहां है. तो पहली उनकी चॉइस होती है वो ऊंचे पर, माउंटेनर एरिया पर जाएं, हिल्स एरिया में रहें, चोटियों पर जाएं, अपने दुश्मन से बुलंद जगह पर खड़े हो ताकि उनको उनका दुश्मन दूर से नजर आ जाए, वो उसे दूर से देख सके. और जब आप ऊपर होते हैं, चोटियों पर होते हैं, माउंटेन पीक्स पर होते हैं, तो फिर आप अपने दुश्मन को ना सिर्फ आसानी से देख सकते हैं बल्कि उसकी चाल पर नजर कर सकते हैं और बाआसानी उस पर हमलावर हो सकते हैं, बाआसानी आप उसे टारगेट कर सकते हैं. और डू यू नो, ये जो प्रस्तिश है, क्योंकि ज़बूरों का ताल्लुक प्रस्तिश के साथ है, इसलिए मैं आपको माउंटेन एरिया में ले गया हूं, मैं पहाड़ों पर ले गया हूं, क्योंकि प्रस्तिश का ताल्लुक पहाड़ के साथ है. वो औरत जो यीशु मसीह के पास आई और यीशु मसीह उसको उसकी जिंदगी का हवाल बता रहा है, लेकिन उसका जो सवाल था वो ये था कि जहां हमारे आबाओ अजदाद खुदा की प्रस्तिश करते हैं वो पहाड़ कहां पर है. और यीशु मसीह से जवाब देते हैं और उसका जवाब यह है कि खुदा ऐसे परस्तारों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें. सो आज हमें अपने दुश्मन को अप्रोच करने के लिए किसी पहाड़ी वास चर्च पर जाने की जरूरत नहीं है. कुछ लोग फतह पाने के लिए पहाड़ियों पर नंगे पांव जाते हैं, पहाड़ों के पहाड़ वो सर करते हैं, निकलते हैं कि उनको फतह मिलेगी. आज जो प्रस्तिश है वो हमें एक ऐसी चोटी पर लेकर जाती है कि हमारे दुश्मन से हमें ऊपर कर देती है, क्योंकि ये खुदा की प्रस्तिश है. It make us different. So ज़बूर जो है, it's a part of the worship. जब हम ज़बूर गाते हैं तो वो प्रस्तिश का हिस्सा है. तो ये भी जो ज़बूर है, it's a part of the worship. जब आप इसे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, गा रहे हैं, इस पर राग लगा रहे हैं, तो ये आपको एक ऐसी स्पेस में लेके जा रहा है जो आपको आपके दुश्मन से ऊंचा करता जा रहा है, आपको ऊंचा करता है. एंड यू कैन इजीली वॉच योर एनिमी, वॉच योर एनिमी. और यहां पर जो पहला हवाला आपके सामने रखा गया है वो पहली आयत का है. सुलेमान जो है वो ज़ियारत कर रहा है, वो जो कुछ वो बना चुका है उसे वो व्यू कर रहा है. शुक्रगुजारी के लिए व्यू करना बहुत जरूरी है. एक व्यू होता है और एक रिव्यू होता है. मैं समझता हूं रिव्यू करना बहुत जरूरी है. कभी कभी हम अपनी जिंदगी में इतने तेज रफ्तार होते हैं कि हमने जो कुछ किया होता है हम उसे कभी देख नहीं पाते हैं. आप घर बनाते हैं, क्या आप अपने 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 घर को रिव्यू किया है? आपने बच्चे पैदा किए हैं, क्या आपने उनको रिव्यू किया है? ये खुदा की फितरत है. खुदा जो कुछ करता है उससे दूर होकर उसे रिव्यू करता है. खुदा ने पैदाइश की किताब के पहले चैप्टर में बताया है जो कुछ उसने बनाया है उसने बार बार उसे देखा है और हर दिन के साथ कहा है ये अच्छा है. और उसका ये अच्छा कहना जो है ये उसकी थैंकफुल होना है कि कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा है. Whatever you done, you must review it. What a great I done. खुदा ने जो कुछ किया वो ये कहता है सो पहला दिन हुआ, लेकिन उससे पहले कहता है इट्स गुड. उसने क्या किया है? अच्छा किया, अच्छा किया. तो अच्छा तब आपको लगेगा जब आप रिव्यू करेंगे, फिर आप करेक्शन कर सकेंगे, फिर आप बेहतर कर सकेंगे. तो हम जो कुछ भी बनाते हैं हम उसको दुनिया में व्यू करते हैं, दुनिया को दिखा देते हैं, लेकिन अपने अंदर रिव्यू नहीं करते हैं, उसे देखते नहीं हैं. हम साल के पहले मंगल में दाखिल हुए हैं. इट इज सच अ इंपॉर्टेंट टाइम कि हम अपनी जिंदगी के पिछले साल को रिव्यू करें
اور ایک چھپکے سے شخصی ڈائری میں اپنی کمزوریوں کی فہرست بنائیں جو پچھلے سال تھی. کیونکہ آپ بھی ایک گھر ہیں. یہ وہ کمزوریاں ہیں جو آپ کے زندہ گھر کو مردہ کرنے والی ہیں, جو تباہ کرنے والی ہیں, جو برباد کرنے والی ہیں. آپ ان کو لکھیں اور خدا کے سامنے اس معاملے میں نیکڈ ہو جائیں اور خدا کو بتائیں یہ وہ دراریں ہیں, یہ وہ نقص ہے, یہ وہ خطائیں ہیں, یہ وہ باتیں ہیں جو میری عمارت کو ڈھا رہی ہیں, جو مجھے برباد کرنے جا رہی ہیں. خداوند جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے وہ سب اچھا ہے, and I just thanks to you. لیکن ان چیزوں میں کیا پیدا کر دے؟ چینج, تبدیلی پیدا کر. سو پہلا اس کا ویو کیا ہے؟ کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں, ہم خوش ہوتے ہیں, میری محنت, میں نے یہ کر لیا, میں نے وہ کر لیا, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. وہ کہہ رہا ہے اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت. آپ نے دیکھا اکثر لوگ جن میں کچھ ٹیلنٹ ہو, سارے نہیں ایسے, میں نے کہا اکثر ایسے لوگ جن میں کچھ ٹیلنٹ ہو یا ابیلٹی ہو, قابلیت ہو یا ہنر ہو, یا وہ کسی چیز میں فنکار ہوں, تو وہ ان کی چال, ان کا اطمینان, ان کا بیٹھنا اٹھنا بڑا فرق ہوتا ہے. وہ اپنے آپ میں اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں. سلیمان حکمت سے معمور ہے, وہ اچھے فیصلے کرتا ہے, دور دراز تک لوگ اس کی سننے آتے ہیں, تعریف کرتے ہیں, بادشاہ ملکائیں اسے دیکھنے آتی ہیں. لیکن اس کے باوجود دنیا میں آج تک برج خلیفہ تو بنا, مصر میں بڑے بڑے ٹرائی اینگل کی عمارتیں بھی ملی, بہت کچھ ملا, لیکن تاریخ گواہ ہے جو ہیکل سلیمان نے بنائی دنیا کی کوئی ہیکل اس جیسی نہیں بنی. It is different. It is different. اور اس ہیکل کے پتھر, آپ نے کبھی 40 گز کا گھر دیکھا؟ اس کی چوڑائی اور اس کی لمبائی کا ایک ایک پتھر اس کی بنیادوں میں ڈالا گیا, اتنا بڑا بڑا. اور لوگ حیران ہیں کہ اس وقت کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی, کچھ مشینیں نہیں تھی. How they done it. یاد رکھیں خدا کو ٹیکنالوجیز کی ضرورت نہیں, خدا کی قدرت ہمارے لیے کافی ہے, اس کا حکم ہمارے لیے کافی ہے. کئی مرتبہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم جدید دنیا کا حصہ بنیں گے تو ہم بڑی سکون دہ اور فتح مند زندگی بسر کریں. آپ ذرا پچھلے دور میں تو جائیں, انہوں نے کچھ ایسے کارنامے کیے ہیں جو دنیا کے سائنسدان دریافت نہیں کر سکے کہ انہوں نے کیسے کیے ہیں. ان کے پاس نہ کمپاس تھا, نہ ان کے پاس کوئی سکیل تھا, اور نہ ہی ان کے پاس کوئی مشین تھی, لیکن ان کے پاس خدا کا ویژن تھا جو خدا نے دیا, اور انہوں نے بڑی بڑی لیاقت کے ساتھ اسے پورا کیا. لیکن اتنا کچھ کرنے کے باوجود, اتنی عمر پانے کے باوجود, ہمیں تو 30, 40, 50 سال کے بعد ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کب مر جانا ہے. اتنے سالوں 100 سالوں کی عمریں پانے کے باوجود ان لوگوں میں کوئی گھمنڈ نہیں ہے, ان لوگوں میں کوئی تکبر نہیں ہے, اور وہ اپنی محنت کو ریویو کرتا ہوا کیا کہہ رہا ہے کہ اگر خداوند ہی, اگر وہ نہ گھر بنائے تو یہ جو خالی محنت ہے یہ کیا ہے؟ all in vain ہے, ابس ہے. اس کا کریڈٹ وہ کسے دے رہا ہے؟ خدا کو دے رہا ہے. سارا سٹرگل کر کے وہ کہہ رہا ہے یہ خداوند نے کیا. آپ اپنی زندگی کے سارے سٹرگل کا کریڈٹ کسے دیتے ہیں؟ اگر آپ خدا کو دیتے ہیں تو یہ وہ حکمت ہے جو دنیا کی نہیں, خدا کی ہے, جو سلیمان کو ملی ہے. It is change. یہ خدا کی دی ہوئی حکمت ہے. دنیا کی حکمت جو ہے وہ اس سے فرق ہے. اس میں میں ہے,
لیکن خداوند کی حکمت جو ہے وہ آپ کو چینج کر دیتی ہے اور آپ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ خدا نے کیا. کیونکہ کامیاب کون کرتا ہے؟ خدا. خدا کے بغیر آپ کام شروع تو کریں گے لیکن اس کا اینڈ اچھا نہیں ہوگا. آپ چیزوں کے اینڈ کو دیکھیں, اس کے انجام کو دیکھیں. دنیا میں خدا کے بغیر چیزیں شروع کی جا سکتی ہیں لیکن اس کا اختتام اچھا نہیں ہوگا, اس کا اینڈ اچھا نہیں ہوگا, اس کا آپ ریویو نہیں کر سکیں گے, اس کے اوپر آپ اینڈ اپ نہیں کر سکیں گے, فل اپ نہیں کر سکیں گے, اسے بھر نہیں سکیں گے, سیر نہیں ہو سکیں گے. وہ کہتا ہے کھائیں گے تو ضرور, پکائیں گے تو ضرور, لیکن بھریں گے نہیں. جمع تو کریں گے لیکن اڑا کے کوئی لے جائے گا, اس کا اینڈ اپ نہیں ہوگا. لیکن جو چیز میں خدا انوالو ہوگا بہنوں اور بھائیوں, اس کے آخر میں سکون ہوگا اور آپ کہیں گے سب اچھا ہوا ہے, اور پیس ملے گا, آپ کو اطمینان ملے گا. تو دنیا کی تب و دوک میں جو ہم فاسٹ اینڈ فیوریس بھاگتے رہے, میں یہ بھی کر لوں, میں وہ بھی کر, یو کین. تو دنیا جو ہے وہ بگننگ پر خوش ہوتی ہے. دنیا کی خوشی کے بگننگ, شروعات. جو بندہ شروعات میں خوش ہو جاتا ہے سمجھے وہ امیچور ہے روحانی طور پر. خداوند یسوع مسیح کی خوشی کرسمس سے زیادہ جی اٹھنے کی ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے آیا وہ اس نے پورا کیا. اس بات پر صرف آپ کی تالیاں نہیں گونجی, بلکہ ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک چاک ہو گیا. جدائی ختم ہوگی جب اس نے کہا پورا ہوا, مکمل ہوا, اٹس فنشڈ. تو کس پر شادمانی ہوئی؟ نجات پر. تو کیا میں کہہ رہا ہوں کہ ریویو کا آپ کی زندگی میں موقع ہے, اور یہ خدا کی طرف سے بلیسنگز ہے. جب کوئی والد پوتے پوتیاں دیکھتا ہے, جب وہ اپنے بچوں کو بڑھتا پلتا خوشحال دیکھتا ہے, جب انہیں بدی میں نہیں دیکھتا, نشوں میں نہیں دیکھتا, بری حالتوں اور عادتوں میں نہیں دیکھتا, پھر وہ ویو کر کے کہتا ہے خداوند نے میرے لیے بڑا کام کر دیا ہے, اور یہ اس کی خوشی ہے. اس لیے وہ کہتا ہے اگر خداوند ہی گھر تو بنانے والے کی. اب اس کا مطلب ہے ریزلٹیبل نہیں ہے. محنت تو ہے لیکن اس کا حاصل نہیں ہے, محنت تو ہے لیکن ریزلٹ نہیں ہے. خدا کے بغیر آپ کی نوکری, آپ کی سیلری, آپ کے بچے, آپ کے پیسے حلال نہیں ہے, برکت نہیں ہے, اس کا حاصل نہیں ہے, اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ جتنے مرضی افلاطون ہوں, آپ جتنے مرضی فنکار ہوں, آپ جتنے مرضی محنتی ہوں, آپ جتنا مرضی کماتے ہوں, آپ خدا کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ خدا چیزوں میں راحت, سکون اور برکت کا باعث ہے. There is God. ہم پاگل نہیں ہیں ایسے چرچ میں اکٹھے ہوئے ہوئے. آپ کے پاس بھی کام ہے, میرے پاس بھی کام ہے. We are such a busy people. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں رکنا بھی ہے, ٹھہرنا بھی ہے. ایک بھائی میرے پاس آیا, وہ کہنے لگا کہ پاس صاحب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایساؤ اور یعقوب کون ہے, آپ ہر ایک کو برکت نہ دیتے جائیں. میں نے کہا ہاں مجھے یعقوب کا پتہ ہے, لیکن یعقوب رکے گا تو برکت ملے گی نا. ہر وقت تو وہ ایساؤ سے ڈرتا بھاگتا ہی رہتا تھا, لیکن جب اس کی نس کھچی تو خدا نے اسے رکنا سکھایا. جب وہ رکا تو اس کو فتح بھی ملنا شروع ہو گئی. اپنی زندگی میں رکنا بھی سیکھو, ورنہ آپ کی نسیں کھینچی جائیں گی, پھر لنگاؤ گے یا پھر ویل کرسیوں پہ آؤ گے, پھر پتہ چلتا ہے نہیں ہونتے رب رب بھی ہے, جدوں بھی جب بھی رب رب. لیکن بہتر ہے کہ آپ خدا میں ٹھہرنا سیکھیں. خداوند مجھے اپنے میں رکنا سکھا, ٹھہرنا سکھا. اپنی زندگی میں ٹھہرنا بھی سیکھیں. کچھ لوگ ٹھہرتے نہیں ہیں, چرچ میں بیٹھے ہوتے ہیں بے چین, آنے کی بھی ان کو بے چینی ہوتی ہے اور جانے کی بھی. یہ بے چینی جو ہے یہ کیمیکل ہے, اس کو نکالیں اپنے اندر سے.
جب آپ خدا میں آئیں تو سکون کریں, موبائل بند کر دیں, کمیونیکیشن بند کر دیں, ریلیکس ہو جائیں, خداوند میں آ گئے ہیں اور اس میں راحت پائیں, سکون پائیں, تسلی پائیں. آپ مر کے نہیں جائیں گے, آپ تسلی پا کے جائیں گے جو دنیا کے پاس نہیں ہے. آمین. تو اس سال جو ہے پورا ایئر 365 دن ہے. یو جسٹ لرن, ٹیچ یور سیلف کہ میں نے خدا میں رکنا سیکھنا ہے, میں نے اسکول جانے سے پہلے رکنا ہے, میں نے ریویو کرنا ہے, اور میں نے رات کو سونے سے پہلے ریویو کرنا ہے. آج اسرائیل قوم پوری دنیا میں امیر ترین اور پڑھی لکھی قوم ہے. سائنسدان ان میں, ڈاکٹرز ان میں, میڈیسن ان کی بہت ساری. ڈو یو نو وائی؟ ہر روز رات کو سونے سے پہلے وہ 31 زبور پڑھتے ہیں. ایوری ٹائم دے ریویو بیفور دے سلیپ. ہمیں اپنی زندگی میں ریویوئنگ کی ضرورت ہے کہ ہم نگاہ کریں اور خدا کو کہ خداوند آج میں نے جو کچھ کیا ہے اپنی طاقت و سکت اور قوت سے نہیں بلکہ تیرے باعث کیا ہے. تو نے مجھے سانسیں دی ہیں. خداوند آج میں اپنی وجہ سے چرچ نہیں آیا, تو مجھے لایا ہے. یہ تیرے منصوبے سے میں یہاں پہنچا ہوں. ایک دوسرے کو کہیں کہ آپ خدا کے منصوبے سے یہاں آئے ہیں. شیطان نے آپ کے لیے بڑے بڑے منصوبے بنایا. He never want you to come over here. دنیا کے کئی ایک کاموں میں وہ آپ کو پھسلا دیتا ہے. You go and you do it. وہ آپ کے لیے ایزی ہے کرنا اور جانا. لیکن خدا کے گھر میں آنا یہ خدا کی قدرت ہے کہ وہ آپ کو پیار کی ڈور سے لے کے آتا ہے. وہ آپ کا انتظار کرتا ہے. آپ خدا کے منصوبے کے تحت یہاں پر ہیں, اور خدا نے آپ کو یہاں لانے کے لیے ایک بڑا منصوبہ بنایا اور بچھایا ہے. اور جب میں آپ کو ویو کرتا ہوں, جب ہم نے پہلا کروسیڈ کیا 2.5 نمبر کرنگی میں, ڈو یو نو ہم نے اس کے لیے اتنی دعا کی اور اتنا سٹرگل کیا. جب وہاں پہ کروسیڈ تھا تو ایک رات پہلے ہی میں نے وہاں پر واک کی, اور جہاں جہاں میں واک کر رہا تھا اور میں خدا کو کہہ رہا تھا خداوند اس حد تک خداوند جہاں جہاں میں چل رہا ہوں یہاں تک لوگ ہی لوگ ہوں, روحیں ہی روحیں ہوں. اور جہاں جہاں تک میں نے وہ سرکل کیا, آپ بلیو کریں جب ہم وہاں پہنچے اس سے بھی زیادہ لوگ وہاں پر جمع تھے. And I want to tell you something. میں آپ کو شخصی طور پر اپنا تجربہ بتاتا ہوں. یہ بائبل میں نہیں لکھا, لیکن شخصی طور پر میرے ساتھ ایسا ہوا جب میں سٹیج پہ چڑھا اور میں نے دور تک لوگوں کا ہجوم دیکھا, اور میں نے پیٹ بھر کر خداوند کی شکر گزاری کی. What a great God we serve. What a great God we serve. آمین. تو اپنی زندگی کی ان خوشیوں کو دیکھیں. داؤد کی زندگی میں فالٹ بھی ہوں گے, سلیمان کی زندگی میں بھی فالٹ ہوں گے, لیکن اس معاملے پر وہ اپنی زندگی کی کمیوں کو نہیں دیکھ رہا. جب آپ خدا کے گھر میں آئیں تو صرف یہ نہ دیکھتے رہیں کہ مجھے کیا نہیں ملا, بلکہ خدا کی پرستش کرتے ہوئے ان باتوں کو یاد رکھیں جو کچھ اس نے آپ کو دیا ہے. It is such important. شکر گزاری کے لیے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں ملا کیا ہے. ہماری عبادت اس وقت کسیلی ہو جاتی ہے جب شیطان ہماری توجہ اسی چیز پر رکھتا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. ہمیں اس پہ توجہ رکھنی ہے جو خدا نے مجھے دیا ہے. خدا نے آپ کو کچھ بھی نہیں دیا. آپ ہو سکتا ہے, do you know, میں جانتا ہوں کہ جناح ہاسپٹل کے بالکل سامنے دل کا ہسپتال ہے, آپ وہاں نہیں داخل. بالکل آگے جائیں تو کڈنی سینٹر ہے, آپ وہاں نہیں داخل. جناح ہاسپٹل میں آپ داخل نہیں, کسی دماغ کی وارڈ میں آپ داخل نہیں ہیں. خداوند نے آپ کو اپنے قوی ہاتھوں سے بچایا ہوا ہے, اور صحت سب سے بڑی نعمت ہے. اس نے آپ کو مشکلات سے نکالا ہے, اس نے آپ کو دردوں اور دکھوں سے نکالا ہے. آپ کے آس پاس ہزاروں گئے ہیں لیکن اس نے آپ کو برباد ہونے نہیں دیا. وہ واقعی ستائش اور پرستش کے لائق ہے. تو پھر ہم یہ جملہ کہہ سکتے ہیں, میرا ساتھ دیجئے, اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت ابس ہے.
آگے لکھا ہوا ہے کہ اگر خدائی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا. اب دو چیزیں ہیں. پہلی چیز ہے بنانا, کسی چیز کو کریٹ کرنا یا بلڈ کرنا. اب یہ جو بلڈ کرنا ہے یہ بھی بہت ڈیفیکلٹ ہے, اور اس کے لیے بہت محنت درکار ہے, اس کے لیے خدا کی قوت درکار ہے. کئی مرتبہ پہلا جو ہمارا پروسیس ہے, وہ پہلا پروسیس یہ ہے کہ ہمیں یہاں تک آنا ہے کہ چیزیں بنے, اور پھر جب وہ بن جائیں تو اس کا پروسیس یہ ہے کہ وہ چیزیں قائم بھی رہیں. دوسرا حصہ ہے ان چیزوں کا قائم رہنا, جس کے بارے میں یسوع مسیح کہتا ہے اگر انسان سب کچھ حاصل کر لے اور اپنی جان گوا بیٹھے تو کیا فائدہ. جان گوانے کا حاصل سے کچھ فائدہ نہیں ہے, کیونکہ جب ہم لاسٹ ہو جاتے ہیں, کھو جاتے ہیں, تو پھر جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے وہ کوئی اور لے جاتا ہے. تو خداوند جو ہے جب آپ کو چیزیں بنانے دیتا ہے, برکت دیتا ہے بنانے کی, تو پھر خداوند اس کی حفاظت بھی کرتا ہے. ریئلی یہ حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ اپنے بچوں کے گرد حفاظت نہیں کریں گے, آپ اپنے گھر کی حفاظت نہیں کریں گے, تو آپ کے گھر میں بدروہیں آئیں گی, آپ کے گھر میں لعنتیں آئیں گی, گھروں میں بدی آئے گی, گناہ آئیں گے, دشمن آئیں گے, ہلاک کریں گے, برباد کریں گے. اگر آپ بنائے گئے ہیں اور ابھی تک برباد نہیں ہوئے تو حفاظت کرنے والا خدا ہے. کون حفاظت کر رہا ہے؟ خدا. تو صرف چیزیں حاصل کرنا نہیں, خدا مجھے بیٹا دے, بیٹا دے, بیٹا دے. بچوں ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਅੱਛੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਮਰ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਪਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨਸ਼ਈ ਨਿਕਲਿਆ, یہ شرابی نکلا, یہ بیکار نکلا, بے ہنر نکلا. Do you know, کیونکہ اسے صرف لینا ہی کافی نہیں تھا بلکہ اس کی حفاظت کرنا بھی ضروری تھا. اس لیے اس کے دونوں فوکس ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ خدا نے بنایا اور خدا نے حفاظت بھی کی. آمین. تو جب ہم پرستش کرتے ہیں اس کا فائدہ ہے, جب ہم عبادت کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, اس کا فائدہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں لے ایدا کی فائدہ آنا ہے, اے چندہ دین دا کی فائدہ آنا ہے, دعا کرن دا کی فائدہ آنا ہے, چرچ جان دا کی فائدہ آنا ہے. کیونکہ ہمیں فائدہ پتہ کیا لگتا ہے؟ ہر چیز ہمیں فائدے میں تب لگتی ہے جب اس سے ہمیں پیسہ ملتا ہے. لیکن ہر چیز کا بہنوں بھائیوں متبادل یا حاصل جو ہے وہ پیسہ نہیں ہے. جب آپ خدا کو پیسہ دیتے ہیں وہ بدلے میں صرف آپ کو پیسہ نہیں دیتا, بلکہ اس کے بدلے میں آپ کو بے چینی کے برعکس سکون دیتا ہے, تسلی دیتا ہے, آرام دیتا ہے, بیماریوں سے بچاتا ہے, کمزوریوں سے بچاتا ہے, آپ کو بے اولاد نہیں رہنے دیتا, آپ کی عمر کو دراز کرتا ہے, آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے, آپ کو نجات دیتا ہے, آپ کو بچاتا ہے اور آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے. وہ مختلف ذریعے سے جواب دیتا ہے, اور خدا واقعی ہی جواب دیتا ہے. خداوند واقعی ہی جواب دیتا ہے, اور خداوند واقعی اپنے نام کے مطابق موجود ہوتا ہے. آمین. پھر وہ کہتا ہے تمہارے لیے سویرے اٹھنا اور دیر میں اور مشقت کی, اور انسان جو ہے یہ روٹی کے گرد گھومتا ہے. صبح اٹھے گا میں کیا کھا لوں, پھر دوپہر ہوئی کیا کھا لوں, سونے سے پہلے کیا کھا لوں, بس and that's it. لیکن خداوند کہہ رہا ہے کہ یہ روٹی جو تیری کمزوری ہے, جس کے لیے یہ ووٹی ہے, جو روز بناتی روٹی ہے, بٹ ریممبر دس, اس کے لیے تو بہت مشقت کرتا ہے, بہت سٹرگل کرتا ہے. لیکن خداوند اپنے محبوب کو, اس کا مطلب یہ نہیں آپ نے سوئی رہنا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا آرام خراب نہیں کرنا. خداوند کے لوگ آرام بھی پورا کرتے ہیں اور کھانا بھی پورا ہی کھاتے ہیں. خداوند ان کے لیے مہیا کرتا ہے. آمین. جو ایسے سے تالی بجا رہا ہے اسے ابھی بھی روٹیوں کی ضرورت ہے. آمین. اب تالیوں کی آواز کا مطلب ہے پوری روٹی اور پوری عبادت.
आमीन। और अब वो दूसरे प्रिज्म को देख रहा है और कह रहा है देखो। क्या कह रहा है? इसका मतलब जब बाइबल कहते हैं यीशु मसीह ने भी शागिर्दों का देखो अपनी आंखें उठाकर फसल पक्ष, तो न्यू टेस्टामेंट में भी ये टर्म इस्तेमाल की तो ओल्ड टेस्टामेंट। इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है कि उसके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो देखते नहीं है। वो उनको कह रहा है देखो, इस तरह तवज्जो करो कि जो औलाद है वो खुदावंद की तरफ से मेराज है। किसकी तरफ से? किसकी तरफ से? आमीन। हमारे बच्चों को यह समझना बहुत जरूरी है, एक फैमिली को, कि वो किसकी तरफ से है। आप शैतान की तरफ से नहीं है, किसी बाबे की तरफ से नहीं है, खुदावंद की तरफ से। और किस सूरत में है? मेरास की सूरत में, एक ग्रेट प्रॉफिट की सूरत में है। और लिखा है पेट का फल उसकी तरफ से रिवॉर्ड है, अजर है। जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। आज पेरेंट्स को बहुत सारा अपने घर को बचाने के लिए किरदार अदा करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अगर आप बच्चों पर ढील छोड़ेंगे तो आपका घर घर नहीं बाजार बन जाएगा। रियली कोई कारोबारी अड्डा बन जाएगा। जिस चीज को खुदा ने आपको घर दिया था, आपके ना देखने ना रिव्यू करने के बायस वो घर नहीं, वो अड्डा बन जाएगा। पता नहीं किस चीज का, आगे आपको तजर्बे, आप सोच सकते हैं किस किस चीज का। लेकिन खुदा ने आपके लिए घर बनाया। खुदा ने क्या बना के दिया? घर। अब आपने उसको घर रहने देना है। घर का एक अपना कंट्रोल, एक अपनी ब्लेसिंग है। और अगर आप उसे घर रहने देंगे तो ये घर रूहानी तौर पर आपको मुश्किलों से, तूफानों से, आफतों से बचाएगा। दुश्मन जो है वो सिर्फ आपके खिलाफ नहीं रहता, आपके घर के खिलाफ भी वो मंतर करता है। लेकिन खुदावंद आपके घर की भी हिफाजत करता है। डू यू नो, जब वो हिफाजत की बात कर रहा है तो इतने बड़े बड़े सतून थे जिनके ऊपर बहुत बड़े बड़े चौकीदार जो है वो खड़े हुए थे जो उसकी हिफाजत कर रहे थे। लेकिन वो कह रहा था कि हिफाजत कौन करता है? खुदा करता है। और अब वो कह रहा है कि वालिदैन कैसे होने चाहिए? जबरदस्त। दरअसल वो अब अपने वालिद को याद कर रहा है। पहले उसने किसको याद किया है? उस हैकल को देखकर खुदा को। इसलिए वो कह रहा है कि बनाने वाला कौन है? फिर उसने मेहनत देखी है मजदूरों की। वो कह रहा है इनकी मेहनत भी अबस है अगर खुदा ना बनाए। फिर वो हिफाजत करने वाले चौकीदारों को देखता है जो उस हैकल के चौगिर्द खड़े हैं। वो उनको देख के कहते हैं खुदा हिफाजत करने वाला है। और जब वो अपने आप को देखता है तो कहता है देखो औलाद खुदावंद की तरफ से। क्योंकि हैकल किसने, कौन बनाना चाहता था? दाऊद। वो नहीं बना सका, लेकिन उसकी औलाद खुदावंद की तरफ से अजर है, रिवॉर्ड है। जो वो खुदा के लिए नहीं कर सका वो उसके बेटे ने खुदा के लिए कर दिया। ये लेकिन किसके लिए किया? खुदा के लिए। कोई बेटा और बेटी कहती होगी हाँ हाँ जो अब्बू अम्मी ने भी नहीं ना किता हो करतूत मैं करके वखावांगी। ये वो करतूतों की बात नहीं है, ये वो कामों की बात है जो खुदा में रहते हुए बाप और मां नहीं कर सके। वो औलाद ने उस छूटे हुए रिश्ते को पूरा कर दिया, उस जिम्मेदारी को वो पूरा कर गए। उन्होंने उसे क्या किया है? कंप्लीट किया है, उसे पूरा किया है। जो रह गया था, जो छूट गया था, वो औलाद ने पूरा किया है। आमीन।
تو اولاد کو بتاؤ آپ اس لیے پیدا کیے گئے ہو, جو بات میں چھوڑوں گا وہ آپ نے کرنا. ڈو یو نو, میں بہت سارے ویژن لکھتا ہوں. میں نے بہت پہلے 2010 میں ایک چاکلیٹ کلر کا پمفلٹ بنایا. میں نے اس کے پیچھے لکھ دیا ہمارا چینل ہوگا, ہماری گریشیس ایئر لائن ہوگی, اور ہمارا بہت بڑا چرچ ہوگا, اس میں ہزاروں ممبرز ہوں گے, پھر ہمارا ہاسپٹل ہوگا, ہمارا اسکول ہوگا. اور جو کچھ میرے دل میں آیا میں نے اپنے ایمان کے ساتھ اسے لکھ دیا. ایک دبئی سے بابا آیا, پادری, اس نے پڑھا, وہ میرے پاس آیا, کہنے لگا یہ سارے کام آپ ہی کریں گے؟ میں نے بولا ہاں. کہنے لگا نہیں یہ تو نہیں, آپ اتنے دولت مند ہوں گے, ایسا ہو جائے گا؟ میں نے کہا جو کام جہاں پر میں روکوں گا, چھوڑ دوں گا, وہاں سے میری اولاد, صرف میرے پیدا کیے ہوئے بچے نہیں, وہ جو بائبل کالج سے پڑھ رہے ہیں وہ ہاتھ بڑھا کر اسے جاری کر دیں گے. It is not mean that. تو ویژن جو ہے وہ کبھی بھی رکتا نہیں ہے. تو اولاد ایسی ہو جہاں پر آپ چھوڑیں وہ وہاں سے اس ویژن کو لے کے چل پڑیں اور اسے پورا کریں. تو آپ کی زندگی میں ایک ویژن ہونا چاہیے. اگر ویژن نہیں ہے, ڈویژن ہے, تو وہ کبھی بھی ہو جائے گی, وہ کبھی بھی رک جائے گی. لیکن اگر ایک ویژن ہے تو اس کو لے کے کوئی نہ کوئی چلے گا. آپ کو پتا آج میں ہزاروں میں کلام سناتا ہوں, ہزاروں میں, کیونکہ میں جو کلام سنا رہا ابھی میں اکیلا نہیں سنا رہا, ہزاروں میں شاگرد ہیں, کبھی بھی تعلیم رکتی نہیں ہے, وہ کہیں نہ کہیں وہ کلام سناتے ہوتے ہیں. Do you say? تو جتنے لوگ بائبل کالج میں آتے ہیں, جب میں انہیں پڑھاتا ہوں تو وہ میرے سامنے سووں میں نہیں ہوتے, میں ان کو سووں میں نہیں دیکھتا, میں ان کو دیکھتا ہوں کہ یہ لاکھوں میں لوگ ہیں جن کو میں تعلیم دے رہا ہوں. میں جب اپنے گھر کی سیڑھیاں اترتا ہوں تو میں یہ سوچ کے نہیں آتا کہ اس ایک کمرے کی یونیورسٹی میں, جب میں یہ بولتا ہوں نا تو کچھ حسد کرنے والے پادریوں کو دیکھنا بھی چکر آئے گا. اس ایک کمرے کی یونیورسٹی میں جب میں آتا ہوں تو مجھے 100 لوگ نہیں نظر آتے, مجھے لاکھوں لوگ نظر آتے ہیں, کیونکہ وہ اکیلے مجھ سے تعلیم نہیں لیتے, بلکہ ان کے ذریعے بھی کتنے لوگ تیار ہونے والے ہیں جو انجیل کو سنائیں گے. آئے لشکروں کے رب, اے عہد کے صندوق, تو ہزاروں ہزار میں لوٹ. تو اب میرے پیچھے 100 لوگ نہیں ہیں, لاکھوں لوگ ہیں جو خداوند کی پرستش کے لیے آ رہے ہیں. I love my God. اور آپ کا چرچ, میں یہ نہیں کہتا صرف آپ کا چرچ, لیکن میں کہتا ہوں آپ کا چرچ بلیسڈ چرچ ہے, کیونکہ یہ شاگرد بنا رہا ہے. کیونکہ خدا نے ہمیں صرف بیٹھنے والی, کرسیاں گرم کرنے والی کلیسیا پیدا کرنے کے لیے نہیں کہا, بلکہ خدا نے آگ لگانے والے شاگرد پیدا کرنے کے لیے پیدا کیا اس دنیا میں. آمین, آمین. اور یہ اتنا بڑا ویژن ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں جوش ہونا چاہیے اور تھوڑا ہوش ہونا چاہیے. آمین. So you are the partner. آپ اس میں ہمارے حصے دار ہیں اور ہم سب مل کر اس کام کو پورا کر رہے ہیں. آمین. سو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے. یہ جنریشن ٹو جنریشن ہے, ایک پیڑھی دوجی پیڑھی نو خدا دی سچائی. ایسا ہی ہے, کیا ہے وہ پورا جملہ ٹھیک کریں میرا, دسے گی سچائی رب دی. ہاں, تو ایک پیڑھی آون والی پیڑھی نو, تو ہم نسل سے نسلوں تک منتقل ہونے والے لوگ ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ختم تے پائی چٹ پٹ ختم, نہ بابا, اے انجیل اے ختم نہیں ہوندی, اے جلیل اے زندہ رہندی ہے, جلالی ہے. آمین. کچھ لوگوں نے سوچا یسوع ختم, چیپٹر ختم. چیپٹر ختم نہیں, اس وقت تو چیپٹر شروع ہوئے. آج دنیا میں سب سے زیادہ مسیحی ہیں. آمین. ڈو یو نو, اس نے کہا میرے لیے جینا مسیح اور مرنا. اور جب ایک بیج ایک ہوتا ہے, جب وہ مرتا ہے تو وہ ایک ایسا درخت بنتا ہے جس میں بہت سارے پھل ہوتے ہیں. آمین.
गेहूं का दाना जब तक मर नहीं जाता फल नहीं लाता है। तो हमारा मरना भी नफा ही नफा है। आमीन आमीन। सो यू शुड मस्ट बिलीव इट कि वो कह रहा है कि देखो औलाद खुदावंद की तरफ से, लेकिन वो मेरास है औलाद जो खुदा के काम को आगे कंटिन्यू करे, जो अधूरे काम को पूरा करे। तो जो औलाद ने दो दो तोसे पराठे खाने आलूओं के और गोभी और आलू बताऊं बन जाने, दे आर वेस्टेड। पालूस रसूल तालीम देता है कि जो काम नहीं करता उसे तोसे भी नहीं दो, समोसे भी नहीं दो, उसे खाना भी नहीं दो, क्योंकि अंजील हम खुदा ने हमें सिर्फ इस दुनिया में आलू गोभी खत्म करने के लिए पैदा नहीं किया, खुदा ने हमें इस दुनिया में गुनाहगारों को खत्म करने के लिए पैदा किया है ताकि अंजील फैले। तो कुछ लोग सुबह उठेंगे, हाय अम्मी रोटी दे, दोपहरे आएंगे कुछ बने हैं, सौन लगेंगे फिर हो गई है। तो अम्मी भी कहे तू भी तो हुई है, सुबह भी तू ही है, दोपहर भी तू ही है, शाम भी तू ही है, तो अल्लाह फिर। डू यू सी दैट? तो हमें खुदा ने एक मकसद के लिए पैदा किया है। तो बाइबल उठाइए अपनी, कहिए ये खुदा का सच्चा कलाम है, ये ला तब्दील है, ये इसलिए मेरे पास आया है कि मेरी जिंदगी के मकसद को बताए। तो मेरा मकसद ये है कि मैं अंजील की मुनादी करूं। तो आलू गोभी नहीं खत्म करते रहना, यू मस्ट प्रीच, यू मस्ट कैच। इसलिए हम आपको बार बार दावत देते हैं। पिछली दफा ना मैंने शिगिर्दियत की सीरीज शुरू की और छक्कास गया, आगे से पास्टर गौर आया तो ठुस कर दिया। मैंने कहा फॉर्म दे दो सारे, उन्होंने पीछे नंबर ही नहीं लिखे। मैं कहा कहाँ गए लोग? कह रहा पैड खत्म हो गया, पैड खत्म हो गया। तो आप ही नहीं ऐसा करना सैरिश, मैं जाने लगा। फिर टीम का अच्छा होना भी बहुत, ये पर है ना, पहले उड़ने से पहले परों में हवा आती है, तो अगर पर ही ठूसो फिर नहीं आप उड़ सकते। ये तो ये जितनी टीम है शिगिर्द है, इनसे मैं परवाज करता हूं। आमीन। तो इनको मजबूत रहना जरूरी है। तो आपको खुदा की तालीम लेना बहुत जरूरी है। आमीन। तो हमने ये कहते रहना है, आप अपनी जिंदगी के ईयर्स वेस्ट करते रहेंगे, खुदा के कलाम को सीखें और दूसरों को बचाएं। दाखिले जारी है और लें और इस काम को ख़त्म ना करें, क्योंकि ये पीढ़ियों वाला काम है जो नस्ल दर नस्ल चलेगा। आमीन। अपने बच्चों को इसमें इनकरेज करें। फिर वो कहता है कि जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे, अच्छा जबरदस्त जो होता है उसका जो तीर है वो निशाने पर जाता है। कमान में तीर डालते और वो खींच कर निशाने पर भेजता है। एक जबरदस्त वालिदैन वो है जिसका निशाना उसकी औलाद के लिए आसमानी जिंदगी है। अगर आपने अपने बच्चों को MBA फिर BBA और फिर और पढ़ाकर ट्रेनिंग देकर छोड़े और वो जाके दुबई में गंदे काम शुरू हो गए, ओ शाबाश है। आपने उनको ऐसा ट्रेन करना है, घर में ही ऐसी तालीम देनी है, खाने में ऐसी तालीम देनी है। एक माँ को कपड़े इस्त्री करते हुए भी कहना चाहिए मेरे मुंडे दे वट कट दे यसो, जिवें मैं दे कपड़ियां दे सिलवट कड्डन दियां मेरे मुंडे दे की निकल जान यसुए दे। एक माँ सी कहती सी खुदा मेरे मुंडे नूं किते टांगी दे, किते टांगी दे। एक दिन वो थाने च टंगे आ गया। ते तुसी सही वाले वट कहना, खुदावंद गुनाहों वाले वट निकल दे। आमीन। और वो राय रास्त पर आ जाए। जब बर्तन धो तो सही गुस्से से मांजे, खुदावंद जैसे मैं बर्तन धो रही हूं तो मेरी औलाद के मेरे शोहर का दिल धो दे, जैसे मैं इनको चमका रही हूं तो उनको चमका दे। खुदावंद उस वक्त भी सुन रहा है। और जब आप कपड़े धो रहे हैं खुदा आपकी उस वक्त भी मदद करता है। आप कपड़े गीले डालते हैं, वो हवा चला के उसमें से पानी ले जाता है, फिर आप सूखे वो उतार लेती हैं। अगर खुदा आपकी मदद ना करे तो बहनें कपड़े जो हैं वो गीले ही रहने देंगी।
تو آپ دھوتی ہیں, جب آپ دھوئیں تو آپ کہیں خداوند جیسے میں ان کے داغ اور بدبو کو دور کر رہی ہوں, خداوند ان کی زندگی میں سے بدبو اور گناہ کو دور کر دے. Do you know, پھر آ کے بچوں کے کپڑے بھی دعا والے ہوں گے. ایک ماں تھی جو آئرلینڈ کی بادشاہ کی ماں تھی اور برطانیہ بڑی جنگ کر رہا تھا. وہ ایک ایسی زبردست دعا کرنے والی ماں تھی کہ وہ ہر وقت اپنے بیٹے کو جب وہ کوٹ پہنتا بادشاہ سلامت کا تو وہ اس کے کوٹ پر ہاتھ رکھ کے دعا کرتی تھی. تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ جب وہ بادشاہ کہیں تقریر کر رہا تھا تو کسی نے اس کو نشانے سے گولی مارے اور وہ گولی اس کے کوٹ کے بٹن سے ٹکرا کے نیچے گر گئی اور اس تک نہیں گئی. اس بیٹے نے ریئلائز کیا کہ یہ کوٹ میں کچھ نہیں ہے لیکن اس کوٹ کے پیچھے دعا ہے جو میری ماں کرتی ہے. I'm telling you, پھر آپ کے بچے رائے راست پر آ جائیں گے. جب آپ انہیں پانی دیں تو کہیں خداوند انہیں زندگی کا پانی دے دے, ان کی زندگی کی پیاس بجھ جائے اور یہ روحانی طور پر پیاسے ہو جائے. جب روٹی دیں تو آٹا گوندتے گوندتے مکھوں کے ساتھ, وہ کہتے ہیں نا میں آپ خود کو مار مار کے, تو عورتیں آٹے میں مار مار کے جب اسے گوندتی ہیں تو خداوند کو کہیں کہ خداوند تو میرے بیٹے میں, میری بیٹی میں, میرے شوہر میں روحانی بھوک کو پیدا کر. تو یہ آٹا ان کے اندر ایسے کسن مارے گا, انہیں روحانی بھوک لگے گی. میں کہہ رہا ہوں اٹ ول ہیپن. ہر ایک چیز پر کیا کریں؟ دعا. ہر ایک چیز پر دعا کریں, روٹی پر, پانی پر, کپڑوں پر, استری کرتے, ایوری ویئر. جب آپ دعا کریں گے تو پھر آپ کا گھر پتھروں کا نہیں ہوگا, دعا کا گھر ہوگا. لیکن میرا گھر دعا کا گھر ہوگا. اگر آپ خدا کا گھر ہے تو پھر آپ دعا کا گھر ہیں. آمین. اگر آپ خود کو خدا کا گھر کہتے ہیں تو پھر میں آپ کو دعا کا گھر کہتا ہوں, کیونکہ خدا کا گھر شکایت کا گھر نہیں, شفایت کا گھر ہے. ہر وقت نند جو ہے وہ شکایت نہیں لگاتی. No complaints, there is prayers. آمین. تو پھر آپ زبردست ہے. تو زبردست ایسے بنانا, یہ دعائیہ زبردست ہے. اور اگر آپ دعائیہ زبردست نہیں تو پھر آپ زبردستی ہیں. وہ چل وے کٹ کھائیں گا وے, پھر آپ زبردستی ہیں. اگر آپ زبردست ہیں تو پھر چل وے نہیں, پھر رو دی چلی ہے نہیں رہی. آمین. رل مل کے جو دو شکایتہ کیتیاں نہیں دعاواں کیتیاں, پھر رو دی چلی ہنیری. آمین. جب رل مل کے کیا کی جی, تو میرا گھر کون سا گھر ہے؟ آپ خدا کا کیا ہے؟ گھر, مسکن, مقدس. لیکن خدا کہہ رہا ہے اب میرا گھر گارے کا نہیں ہے, پتھروں کا نہیں, دعا کا گھر ہے, اور دعا خدا کا گھر ہے. آمین. جدھر دعا ہے وہاں خدا رہتا ہے. آمین. جدھر دعا ہے وہاں, تو جدھر شکایت ہے ادھر شیطان رہتا ہے. کون سا مسٹر ہے؟ مسٹر شیطان. لیکن جہاں پر دعا ہے وہاں خدا ہے. پھر لکھے خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا ترکش ان سے اچھی اولاد سے بھرا ہوا ہے, جب وہ اپنے دشمنوں سے پھاٹکوں پر, دشمنوں سے باتیں ہوتی ہیں. پھاٹک کیا ہے؟ دروازے. وہ ویکھے نہیں چونک چو ننگی سی اوتھے کھلوتے سی. اکثر جو سڑنے والے ہوتے ہیں وہ راستوں اور چراہوں میں کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں, نہیں اگے نال ہوتے واہ واہ, ہاں ہونتے کپڑے بھی لگتے ہیں ان ایسے لوگ باتیں کرتے ہیں. لیکن بائبل بتاتی ہے کہ جب آپ گزریں گے تو اپنے دشمنوں کے پھاٹکوں سے گزریں گے تو شرمندہ نہیں ہوں گے. شرمندہ. اگر آپ کی امی ہے نا تو اس کو کہ اے امی ہے تو شرمندہ نہیں ہوگی. تو اپنے دشمنوں کے پھاٹکوں سے گزرے گی لیکن میرے سبب سے شرمندہ نہیں ہوگی. کہیں آپ میری وجہ سے شرمندہ نہیں ہوں گی, کیونکہ آپ ایک زبردست والد اور والدہ ہیں. آمین. آئے اس خدا کے لیے زوردار تالیاں بجائیں.
You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations.